مگر بیوی حلال کی مستثنا ہے. اس کی جتنی محبت کرو اللہ تعالیٰ کی سفارش ہے اس کے لیے، بہت بڑے مالک کی سفارش ہے کہ عاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ. یہ تمہاری بیویاں خالی نہیں ہیں، میری بندیاں بھی ہیں. نکاح شریعت کے حکم سے تمہارے لیے حلال ہے، لیکن ان کو ستاؤ مت. ان کو پیار کے لیے دیا گیا ہے، ان کو سکون کے لیے دیا گیا ہے، ان کو مودت اور رحمت، محبت اور رحمت کے لیے دیا گیا ہے. اور حسبین تم اپنے کو کہلاتے ہو، جس کا ترجمہ اختر یہ کرتا ہے. انگریزی دانوں غور سے سنو، ابھی تمہارے ہوش اڑ جائیں گے. جو ڈکشنری میری ابھی کھلنے والی ہے. حسبین مانے کیا ہے کہ بیوی کو جب دیکھو تو ہنسو اور بینج بجاؤ، یعنی خوشیاں مناؤ. خوشیاں مناؤ. یہ بین بجانے کا مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں، نہیں تو جا کر کہو دیکھو مولانا نے تو آج بین بجانے کو جائز کر دیا. بین بجانا تو حرام ہے. میاں محاورہ اور ہے، کہتے ہیں چین کی بنسی بجاؤ، تو کیا بنسی بجانے کا ہے؟ یعنی چین کی نیند سو جاؤ. تم ہمارے ہاتھ سے طوطے اڑ گئے تو طوطے ہوتے تھوڑی تھے. یعنی تعجب میں پڑ گیا. میرے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی، تو زمین نکل گئی تو کھڑے کہاں ہو؟ یہ سب محاورات ہیں. محاورات کو لغت سے مت حل کرو، محاورے کو محاورہ سمجھو. کہ ہمارے تعجب کے ایسا ہوا کہ جیسے کہ گویا کہ اچھا اتنی زور سے بولتے ہو کہ تم آسمان سے زمین کو ملاتے ہو. آسمان کو سر پر اٹھا لیا تم نے تو اتنا زور سے چلاتے ہو. کیا آسمان سر پر اٹھایا اس نے؟ یہ سب محاورات ہیں. اس کو لغت تو بینڈ بجانے کا مطلب خوشیاں دکھاؤ، بیوی کو پیار کرو، خوشی مسکراؤ اور ہنسو. ہنس حکم ہے، ہنس بینڈ. ہم رہے یہ. جب میں نے ساؤتھ افریقہ انگریزی ملکوں میں اس کو بیان کیا، برطانیہ افریقہ میں، تو انگریزی داں حیرت سے دیکھنے لگے کہ عجیب مدعا ہے، اس کی ڈکشنری پر کتنی نظر ہے، بہت زبردست. حالانکہ میں نے اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا. اس لیے کبھی انگریزی میں نصیحت کرتا ہوں کہ مت دیکھو کسی کا میک اپ، ورنہ نفس میں اٹھے گا پیک اپ. نہ دیکھو کسی عورت کا پیک اپ، نہیں میک اپ، اور ورنہ اٹھے گا نفس میں پک اپ. اور مجھ سے کہا کہ تمہارا چیک اپ کرائیں گے افریقہ والوں نے. میں نے کہا پہلے چیک اپ بعد میں کرانا، پہلے پچ اپ کھلاؤ، پھلوڑیاں کھلاؤ، اس کے ساتھ پچ اپ بھی کھلاؤ، پھر چیک اپ کا نمبر آئے گا. وزن ملا دیتا ہوں. اچھا میں سوچتا بھی نہیں، وزن خود بخود سامنے آ جاتا ہے. ایک صاحب دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بلا مجبوری ٹیک لگا کر میری تقریر سن رہے تھے. میں نے کہا ٹیک مت لگاؤ، تم جوان آدمی ہو، کوئی کمر میں درد ہے؟ ان کا نہیں. میں نے کہا پھر تم ٹیک لگائے ہوئے ہو، ٹیک لگاؤ گے تو شیطان اوور ٹیک کرے گا. پھر یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ دنیا کیف و مستی کی، بلند اپنا تخیل کر، یہ سب باتیں ہیں پستی کی. کسی کو رات دن سرگرم فریادوں فغاں پایا، کسی کو رات دن سرگرم فریادوں فغاں پایا، کسی کو فکر گو میں ہر دم سرگراں پایا، کسی کو فکر گو میں ہر دم سرگراں پایا. کسی کو ہم نے آسودہ نہ زیر آسماں پایا، کسی کو ہم نے آسودہ نہ زیر آسماں پایا. بس ایک مجذوب کو اس غم
کدے میں شاد ماں پایا، بس ایک مجذوب کو اس غم کدے میں شاد ماں پایا، غموں سے بچنا ہو تو آپ کا دیوانہ بن جائے، غموں سے بچنا ہو تو آپ کا دیوانہ بن جائے، یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ دنیا کیف و مستی کی، بلند اپنا تخیل کر، یہ سب باتیں ہیں پستی کی۔ آپ لوگوں نے جو اشعار سنے یہ بہت بڑے اللہ والے خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کو اشعار میں پیش کر دیتے تھے۔ جیسے ایک صاحب نے کہا کہ بڑی سستی والی ہوتی ہے نماز میں سستی، تو فرمایا سستی کا علاج بس ہے چستی، سستی کا علاج بس ہے چستی، فرما گئے ہیں حکیم الامت، سستی کا علاج بس ہے چستی۔ اور کسی کو گناہ کے خیالات ستا رہے ہیں تو فرماتے ہیں طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک، طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک، نہیں تو یہ سر سے گزر جائے گی، رو سیلاب، نہیں تو یہ سر سے گزر جائے گی، ذرا دیر کو تو ہٹا لے خیال، یہ اس ندی چڑھی ہے اتر جائے گی۔ اب اگر ہٹا لے پر عمل نہ ہو، دل سے خیال نہیں نکل رہا ہے تو فوراً کسی اللہ والے دوست کے پاس چلے جاؤ اور وہاں ایک پیالی چائے پلا لو، چائے پلا دو، چائے پی لو، چائے کی پتی خود لاؤ، باورچی خانہ باہر موجود ہے، بناؤ پیو اور پلاؤ، دیکھو ٹی پی او، ٹی پی او اس باورچی خانے کا نام ہوگا، یعنی چائے پیو۔ یا اپنی شادی ہو تو بیوی سے بات کرنے لگو، یا ماں باپ کی فرمائش سے کیا سودا لانا ہے، کیا لا دیں، سبزی کون سی لائیں، تو جب مشغول ہو جائیں گے آپ تو پھر گندے خیالات میں مشغول نہیں رہیں گے، کیونکہ نفس کا مزاج یہ ہے کہ نفس لا تتوجہ الی شیء فی آن واحد، نفس ایک ہی وقت میں دو شے کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا، اگر اچھے کام میں مشغول ہوگا تو برے کام میں اس وقت مشغول نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا کتنا عمدہ سبق دیا خواجہ صاحب نے، طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک، نہیں تو یہ سر سے گزر جائے گی، ذرا دیر کو تو ہٹا لے خیال، یہ ندی چڑھی ہے اتر جائے گی۔ اور جو لوگ رات دن نیک بندوں میں رہتے ہیں وہ انشاءاللہ بھیڑیا جو ہے اکٹھا 10 بکری ہوں اور 10 کو ٹائیفائڈ ہو، کمزور، باری سے سب کو اٹھا سکتا ہے وہ، مگر مارے ڈر کے وہاں قریب نہیں جائے گا، کیونکہ بکریوں کو اگر ہے ٹائیفائڈ تو بھیڑیا بھی نہیں ہے کوالیفائڈ، جانور بیوقوف، وہ کہتا 10 ہے، ایسی اللہ والے 10 مل کے رہو، شیطان بھی بھیڑیا تو ہے مگر کوالیفائڈ نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ کمزور قسم کے لوگ ہیں، وہ دیکھے داڑھی والے بیٹھے ہیں بس ڈر جائے گا۔ آپ نیک بندوں میں رہو انشاءاللہ، جب تک نوکری یا پڑھائی ہو فارغ ہو کر فوراً کسی اللہ والے کے پاس چلے جاؤ، جہاں مناسبت ہو، جہاں آپ کا بلڈ گروپ ملتا ہو۔ اختر اپنی طرف کسی کو دعوت نہیں دیتا، کیونکہ دعوت اپنی طرف بلانا ناجائز ہے، یہ کہو کہ اگر تیرا بلڈ گروپ ہم سے ملتا ہو تو میرا خون تیری خدمت کو حاضر ہے، اور اگر اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جس کا جہاں بلڈ گروپ ملتا ہو، جس کی تکمیل اصلاح جہاں ہو اس کو وہاں بھیج دے، اور جس کی اصلاح اختر کے پاس ہو اس کو میرے پاس بھیج دے۔ اب سنو میری زبان سے یہی اشعار تاکہ آپ کو سبق پکا یاد ہو جائے۔ آخر میں یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ دنیا کیف و مستی کی، بلند اپنا تخیل کر، یہ سب باتیں ہیں پستی کی، بس اتنی سی حقیقت ہے جہاں دراصل ویرانہ ہے، گو صورت ہے بستی کی، بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی،
کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ بن جائے. آنکھ بند ہوئی تختی بدل گئی, آنکھ بند ہوئی تختی بدل گئی, بیٹے نے اپنی تختی لگا دی. تختیاں بدلنے والی ہیں, اپنی تختیاں صحیح کر لو. اللہ کی محبت میں جان دے دو. جو طاقت خدا نے گناہ چھوڑنے کی دی ہے اس طاقت کو استعمال کر لو قبل اس کے کہ بے طاقت ہو کر مر جاؤ. جو ہمت اللہ نے گناہ چھوڑنے کی دی اس کی ہمت کر لو قبل اس کے کہ تمہاری ہمت و طاقت قبر میں دفن ہو جائے. اور اگر دل کے اندر ایسے گنڈے گھس گئے ہیں جو تمہارا دل اور گھر اللہ کا خالی نہیں کر رہے ہیں تو اللہ کا گھر اللہ والے ہی خالی کرا سکتے ہیں. ان سے کہو کہ میرے دل میں حسینوں کی قطاریں ہیں اور ٹیڈیوں کی اور ٹیڈوں کی لیڈیوں کی. ہمارے دل میں دونوں قسم کے کمپارٹمنٹ ہیں, لیڈیز بھی ہے لیڈاز بھی ہے. یہ میرا قلب کیسے پاک ہوگا؟ اگر اس پر عمل کر لو گے انشاءاللہ تعالیٰ تو پاک ہو جاؤ گے. جو نہیں پاک ہوئے شیخ کے پورے مشورے پر انہوں نے عمل نہیں کیا. خود ان پر قسم و قرآن شریف رکھ کر پوچھ لو. اب دوسرا قطعہ سنیے. کسی کو رات دن سرگرم فریاد و فغاں پایا. یہ دنیا کا نقشہ خواجہ صاحب نے کھینچا ہے. کسی کو رات دن, چاہے وہ ٹیڈیوں کی انجمن ہو چاہے ٹیڈوں کی ہو, کسی قسم کی دنیا جہاں ہے سب کے سب سرگرم ہیں, پریشان ہیں. آپ ان کا سر پر ہاتھ رکھو تو سرگرمی معلوم ہو جائے گی. کسی کو رات دن سرگرم فریاد و فغاں پایا. کسی کو فکر گوناگوں میں, گو ناگوں پڑھیں گے آپ, گو نہیں کہیں گے, ہردم سرگراں پایا. کسی کو فکر گوناگوں میں ہردم سرگراں پایا. کسی کو ہم نے آسودہ نہ زیر آسماں پایا. کسی کو ہم نے آسودہ نہ زیر آسماں پایا. بس ایک مجذوب کو اس غم قدے میں شادماں پایا. مجذوب کے معنی کیا ہیں؟ کہ شریعت کی پابندی کے ساتھ اس پر جذب کی کیفیت ہو, کہ وہ کہہ دے گا بھلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں. ہر وہ شخص جو اللہ کو بھلا نہ سکتا ہو, ایسا تعلق, ایسا اللہ سے محبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے کہ وہ بھلانا بھی چاہے کہ اللہ کو بھول کر میں یہ گناہ کر لوں تو بھلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں. جس کی مثال ایک سمجھاتا ہوں کہ کوئی کانٹا گھسے اور ٹوٹ جائے اندر, آپ لاکھ بھلائیں کہ عشق کھا رہے ہیں یہ کانٹا یاد نہ آئے, بیوی سے بات کر رہا ہوں یہ کانٹا یاد نہ آئے, جو پھانس لگ گئی کانٹا چبھ کے ٹوٹ گیا, آپ اس کو بھلا نہیں سکتے. اللہ کی محبت کا کانٹا جس کے دل میں چبھ کے ٹوٹ جائے, تیر آئے مگر جگر ہی میں رہ جائے, جگر کے پار نہ ہو. سنو اختر کا شعر. محبت کیا چیز ہے؟ محبت کیا چیز ہے؟ شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ, سینے میں ہے ایک آگ سی ہردم لگی ہوئی. شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ, سینے میں ہے ایک آگ سی ہردم لگی ہوئی. یہ نواب شیفتہ کا شعر ہے. دوسرا شاعر کہتا ہے کہ میں کیا کہوں کہاں ہے محبت کہاں نہیں, میں کیا کہوں کہاں ہے محبت کہاں نہیں, رگ رگ میں دوڑی پھرتی ہے نشتر لیے ہوئے. یہ شاعر کا نام کیا ہے؟ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ. میں کیا کہوں کہاں ہے محبت کہاں نہیں, رگ رگ میں دوڑی پھرتی ہے نشتر لیے ہوئے. اب اختر کا شعر سن لو. شعر تو اور بھی یاد ہے مگر اس وقت 3 ہی شعر پر قناعت کر رہا ہوں. اختر کا شعر کیا ہے؟ کوئی کانٹا چبھے اور ٹوٹ جائے, کوئی کانٹا چبھے اور ٹوٹ جائے, اسی کا نام ہے درد محبت. اور جب ہر وقت اللہ کی محبت کا درد قائم رہے تب شکرانہ کیسے ادا کرو گے؟ اس شعر سے شکر ادا کرو. شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا, اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا. یہ شعر کس کا ہے؟ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. اور مجھ سے فرمایا کان میں کہ شاید لگایا تاکہ تکبر نہ آئے, ورنہ الحمدللہ میرا درد مستقل ہے. میں کبھی اپنے مولا کو نہیں بھولتا ہوں. اللہ وہ دن ہم سب کو دکھائے کہ ہم ایک لمحہ بھی اپنے اللہ کو نہ بھولیں, چاہے جرمن کے ایئرپورٹ پر ہوں, چاہے ہیتھرو لندن برطانیہ کے ایئرپورٹ پر, چاہے اسکول اور کالج کے لونڈے ہوں اور چاہے کالج کی طالبات ہوں.
کہیں بھی الو پنا تمہارا نہ ظاہر ہو، شاہباز روحانی بن جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا درد عطا فرمائے جو خالی مسجدوں کے لیے وقف نہ ہو، ملتزم کی دعاؤں میں وقف نہ ہو، روزہ مبارک پر نعت شریف وقت کے لیے وقف نہ ہو، بلکہ الفسٹن اسٹریٹ، جرمنی، ہیتھرو، ہالینڈ، پولینڈ، جہاں بھی جاؤ، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کی عظمت سامنے ہے۔ بتاؤ اگر سیاح کے ساتھ شیر سفر کر رہا ہے اور کہتا ہے 360 کلومیٹر کا جنگل ہے ساؤتھ افریقہ کا، آپ خوب گھومیے مگر ہم بھی ساتھ رہیں گے، تو آپ پوچھتے رہیں گے کہ آپ کی مزاج اور آپ کی مرضی کیا ہے، کہاں دیکھوں کہاں نہ دیکھوں؟ تو شیر کہے گا کہ آپ ہماری طرف دیکھتے رہیے اور درختوں کو دیکھیے مگر بندروں کو نہ دیکھیے، تو آپ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خالق شیر نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی، وہ ہوا معکم اینما کنتم، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم رہو، مسجد میں رہو یا سمندر کے کنارے رہو، کہیں بھی رہو اللہ تمہارے ساتھ۔ اس کا ایمان وجدانی ذوقی حالی نصیب ہو جائے، خالی اعتقادی ایمان سے کام نہیں چلے گا، موروثی ایمان سے، عقلی استدلالی ایمان سے کام نہیں چلے گا، دل میں پیوست ہو جائے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہر وقت ہے۔ اب سنیے پھر، کسی کو رات دن سرگرم فریاد و فغاں پایا، کسی کو فکر گوناگوں میں ہر دم سرگراں پایا، کسی کو ہم نے آسودہ نہ زیر آسماں پایا، بس ایک مجذوب کو اس غم قدرے میں شادماں پایا۔ اب سنیے، غموں سے بچنا ہو تو آپ کا دیوانہ بن جائے۔ بس آج کی تقریر ختم، مگر دیوانہ بنو گے کیسے؟ وہ طریقہ اختر سے سن کے جاؤ۔ غموں سے بچنا ہو تو آپ کا دیوانہ بن جائے۔ بتاؤ میرے دوستو، آپ غم سے بچنا چاہتے ہو یا نہیں، یا غموں میں رہنا چاہتے ہو؟ تو دیوانہ بن جاؤ اللہ کے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے غم کا خود کفیل ہوگا، خود آپ کے غم کو حل کرے گا جبکہ تم اللہ کے دیوانے بن جاؤ۔ مگر دیوانے کیسے بنو گے؟ کسی اللہ والے کے ساتھ رہو جو شریعت اور طریقت، اللہ کی محبت اور اپنے اللہ کے بندوں کی بھی محبت کو سمجھتا ہو، اپنے مریدوں سے بھی محبت کرتا ہو۔ میں نے اس اللہ والے کی صحبت اٹھائی، مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ جب ان کا مہمان جاتا تھا واپس، جو اللہ کے لیے آتے تھے ان کو دیکھتے رہتے تھے جب تک نظر کے سامنے رہتے تھے، حضرت واپس گھر نہیں جاتے تھے، حالانکہ جنگل میں دور تک نظر جاتی ہے، تو سمجھ لو 20-20 منٹ تک حضرت کھڑے رہتے تھے، اور پھر آ کر جہاں ان کے مہمان چائے پیتے تھے اس پتیلی کو دیکھ کر، اس پیالی کو دیکھ کر روتے تھے کہ میرے مہمانوں نے اس پتیلی میں چائے بنائی تھی اور اس کیٹلی میں اور اس پیالی میں چائے پی تھی۔ محبت یہ تھوڑی ہے کہ بس دوسرا ہی محبت کرے اور ہم محبت نہ کریں۔ ایک عالم نے مجھ سے کہا کہ محلے والے مجھ سے محبت نہیں کرتے، سب کا خون سفید ہو گیا۔ میں نے کہا سفید نہیں ہوا، خون سفید ہو ہی نہیں سکتا، خون لال ہی رہتا ہے۔ آپ سفید نہیں ہو، دل تمہارا نورانی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا دیکھو حدیث شریف میں ہے لا خیر فی من لا یعلم، اس میں بھلائی نہیں ہے جو کسی سے الفت نہ کرتا ہو، کسی سے محبت نہ کرتا ہو۔ لا خیر فی من لا یعلم ولا یولف، اور اس میں بھی خیر نہیں جس کو لوگ محبت نہ کرتے ہوں۔ ہر آدمی اس کے تلخی مزاج سے بھاگا رہتا ہو، گھبراتا ہو، بہت خطرناک آدمی، دس از ویری ویری ڈینجرس۔ تو میں نے کہا آپ بتاؤ، آپ بھی کسی سے محبت کرتے ہو؟ کہا نہیں، میں کیسے پہلے کروں، پہلے محلے والے مجھ سے، میں عالم ہوں۔ فرمایا اس حدیث میں یالف پہلے ہے یا یولف ہے؟ حدیث میں تو یالف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ جو شخص محبت نہیں کرتا اس میں کوئی خیر نہیں، تو محبت کرنے کو مقدم فرمایا اور محبوب بننے کو مؤخر فرمایا۔ پہلے تم محبت کرو، خود محبوب ہو جاؤ گے۔ اس حدیث میں کیا ہے کہ محبت کرنا پہلے ہے، محبت کیا جانا بعد میں ہے۔ آپ چاہتے ہو کہ پہلے یولف بنے پھر یالف ہوں؟ کیا حدیث کو بدلنا چاہتے ہو؟ اس حدیث سے پہلے یالف ہے کہ نہیں خیر ہے اس میں جو اللہ کے بندے سے محبت نہ کرتا ہو۔ اللہ والی محبت، پاک و صاف محبت، خدمت والی محبت، درد دل میں اور درد و دکھ میں کام آنے والی محبت۔ یولف بعد میں ہے، تم چاہتے ہو پہلے یولف ہو، فرمان نبوت کو بدل سکتے ہو تمہارا منہ ہے،
جاؤ اپنے محلے میں پہلے محبت کرو. چند دن محبت سے پیش آئے اور سب ان کو پیار کرنے لگے. پھر مجھے آ کے بتایا کہ تم نے حدیث صحیح سمجھا, ہم مولوی ہو کر نہیں سمجھ رہے تھے. میں نے کہا کہ مولوی جو ہے جب اللہ والوں کے ساتھ جوتیاں اٹھاتا ہے تب اس کی عقل میں روشنی آتی ہے. کتنا ہی علم ہو, جس کی صحبت کم ہوگی اس میں اعتدال نہیں ہوگا, مزاج اس کا غیر متعدل ہو جائے گا. لہذا دیوانہ بننے کی کیا معنی ہے؟ پہلے دیوانہ سمجھو کہ دیوانہ کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا کرے. جب ماں باپ بیمار ہو جائے تو ماں باپ کی دوا لائے. دیوانہ بنا جنگل میں آہو پھگا, اب قبول نہیں ہوگا اس کا. بیوی بیمار ہے تو بیوی کے لیے پہلے دوا لاؤ. اب اشراف پڑھنا بھی جائز نہیں ہے, جاؤ ڈاکٹر کے یہاں پہلے اس کی دوا لاؤ. اللہ کی بندی بیمار پڑی اور تم نفلوں میں لگے ہوئے. تو دیوانہ وہ ہے جو اللہ کا بھی حق ادا کرے, اللہ کی مخلوق کا بھی ادا کرے. اور جو دیوانہ بنتا ہے اور دیوانوں کے لباس میں ہے, مگر کسی حسین کو دیکھ کر, نامحرم کو دیکھ کر نمک حرامی شروع کر دے. جس نمک کو اللہ نے حرام فرمایا, غیر اللہ کے نمک کو اس کو چکھنے لگے اور دیکھنے لگے کیسا نمکین چہرہ ہے, تو سمجھ لو یہ دیوانہ نہیں ہے, یہ نہایت چنٹو باز ہے. آج ایک نئی لغت بار بار کہہ رہا ہوں, یا نوٹ کر لینا, چنٹو, پھر کہو چنٹو باز. چنٹو نہ کہو, چنٹ ہے, یعنی بہت چالاک قسم کا دیوانہ ہے, اندر سے چالاک بنا ہوا ہے, دیوانہ بنا ہوا ہے روپیہ کمانے کے لیے. تو دیوانہ بننے کے مطلب سمجھ گئے آپ. لیکن کوئی بندہ تلاش کرو جس کا بلڈ گروپ ملتا ہو, آپ کے دل کو اس سے مناسبت ہو, دل میں اس کی باتیں اترتی چلی جاتی ہوں اور اس سے آپ کو اللہ کی محبت میں اضافہ محسوس ہو, گناہوں سے نفرت محسوس ہو, تو اس کے پاس کچھ دن رہ لو. یہاں 5 سال میں میڈیکل کالج میں MBBS ہوئے, بی ایس میں موجود. MB کا ادھر لگا لو اور BS کا دونوں بی ملا لو. بولو بھائی BB ہوا یا نہیں ہوا؟ MBBS. اس کے بعد ہاؤس جاب میں بھی لگاتے ہیں. پھر اسپیشلسٹ بننے کے لیے MRCP وغیرہ 100 ڈگریاں لینے کے لیے. اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے تمہارے پاس 40 دن بھی نہیں ہے. کیا ناقدری ہے. مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ تمہارا MBBS اور تمہارا انجینئرنگ کی ڈگریاں کام آئیں گی یا اللہ کی محبت اور اللہ والوں سے وہ زمانہ جو اللہ والوں کے ساتھ گزر جائے. تب معلوم ہوگا کہ دن کون سے دن ہیں اور راتیں کون سی راتیں ہیں اور دن کون سے دن ہیں. جو اللہ پر فدا ہو جو دن وہی ہمارا دن ہے, جو راتیں اللہ پر فدا ہو وہی ہماری راتیں ہیں, جو سانس اللہ پر فدا ہو وہی ہماری سانس ہے, جو زندگی اللہ پر فدا ہو وہی زندگی ہماری زندگی ہے. لہذا دیوانہ جو ہے سمجھ لو کہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے یا نہیں, یا دیوانہ بنا ہے مگر نامحرم عورتوں کو بھی دیکھ رہا ہے. یہ پاگل, یہ دیوانہ اللہ کا نہیں ہے, یہ اپنے نفس کا دیوانہ ہے, یہ اللہ کا دیوانہ نہیں ہے. یہاں شعر میں مراد اللہ کا جو دیوانہ ہے یہ اپنے نفس کی خواہش کا دیوانہ ہے, نفس کی خواہش کا غلام ہے. یہ عبداللہ نہیں ہے, عبد النفس بنا ہوا ہے, نفس کا بندہ ہے. اس کے چہرے کو دیکھو تو لعنت محسوس ہوگی. جب نبی کی بددعا ہے کہ بدنظری کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو, تو کیا نبی کی بددعا سے نہیں ڈرنا چاہیے؟ بولو میاں, پیروں کی بددعا سے ڈرنے والوں, جن کی غلامی سے پیر بنتا ہے, ان کی بددعا سے نہیں ڈرو گے؟ سرور عالم صلی اللہ تعالی جلدی سے توبہ کر لو. اگر غلطی سے ہو جائے نظر تو جلدی سے ہٹا کے نظر کہو اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں آپ کا بندہ ہوں اور نادم ہوں, شرمسار ہوں, اور آپ میرے پروردگار ہیں. بندہ آپ کا شرمسار ہے اور آپ میرے پروردگار ہیں. استغفار کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ پھر لعنت ہٹ جائے گی اور سائے رحمت میں آ جاؤ گے. تمہارے اختیار میں ہے, چاہو تو دیر تک لعنت میں رہو اور بدنظریاں کرتے ہوئے ناظم آباد سے کیماڑی تک چلے جاؤ, اور چاہو تو ایک ہی اسٹاپ پر جو غلطی ہوئی فوراً توبہ کر کے اور گناہوں کا کی خبیث موٹر کا اسٹاپ کر لو اور جلدی سے آنکھ بند کر کے اللہ کی یاد میں لگ جاؤ. اب اور جو شخص نہ تو اللہ کا حق ادا کرتا ہے اور اللہ کی بندیوں کو ظلم کرتا ہے, بندوں پر ظلم کرتا ہے, شدت پیدا ہو جائے, اعتدال نہ رہے. اللہ پر اللہ کی محبت جتنی ہم پر واجب ہے اللہ کے بندوں کی اس سے زیادہ محبت واجب ہے. اب آپ کہیں گے تو عجیب بات ہے. نہیں, ابھی ثابت کرتا ہوں. فرض نماز پڑھنا اللہ کی محبت کا حق ہے نہیں, مگر ایک شخص فرض نماز پڑھ رہا ہے, سامنے کنواں ہے اور ایک بندہ نابینا جا رہا ہے. اگر ہم اس کو نہیں پکڑتے نماز توڑ کر تو وہ نابینا کنویں میں گر کر ہلاک ہو جائے گا. شریعت کا حکم ہے کہ میرا حق چھوڑ دو, میرا فرض چھوڑ دو,
تم اس میرے بندے کو بچا لو اور نماز صرف دوبارہ پڑھ لو. بتاؤ اللہ نے اپنی محبت پر اپنے بندوں کی محبت یہاں غالب کر دی یا نہیں؟ اللہ کا بھی حق ادا کرو, اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا کرو. بتاؤ, کسی کے گھر میں آگ لگ جائے, وہ مراقبے میں نفل پڑھ رہے ہیں, ارے نماز توڑ کر کے جلدی سے فائر بریگیڈیئر کو ٹیلی فون کرو. حکیم الامت تھانوی نماز میں تھے, اطلاع آئی کہ بڑی پیرانی صاحبہ گر پڑی. حضرت نے نیت توڑ کر فوراً جا کے دیکھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی ہڈی وڈی ٹوٹ گئی ہو تو اسپتال لے جانا پڑے. جو اللہ کا بھی حق ادا کرے, اللہ کی مخلوق کا بھی شریعت کے مطابق حق کرے. ایسا نہیں کہ مہمان آئے ہوئے ہیں اور ہم مہمان کی وجہ سے جماعت چھوڑ دیں کہ بھائی مہمان کا دل خوش کرنا چاہیے, جماعت نماز پھر پڑھ لیں گے یا گھر ہی پہ جماعت کر لیں. مہمان کی خاطر سے مسجد کی جماعت چھوڑنا جائز نہیں. اس مہمان کو بھی لے آؤ, اگر بے نمازی ہے تو کسی ہوٹل میں بیٹھا دو اور کہو تو یہ 5 روپیہ لے لو, چائے پیتے رہو, میں ابھی آتا ہوں. تھوڑی سی کنجوسی سے کام نہیں چلے گا, کچھ فیاضی بھی کرو. اب سمجھ گئے دیوانہ کون ہے؟ جو اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اللہ کی مخلوق کا حق, اللہ کا حق سنت کے مطابق, شریعت کے مطابق ادا کرے. یہ نہیں کہ اثر کے بعد نفل پڑھ رہا ہے, جبکہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اثر کے بعد نفل جائز نہیں. بتاؤ, کوئی اثر کے بعد نفل پڑھے اللہ کا حق ادا ہوگا؟ اور اللہ کی مخلوق کا حق بھی شریعت کے مطابق ادا کرے. یہ نہیں کہ پہلی رات ہے, آج ہی شادی ہوئی, شب زفاف ہے, تو اب اس وقت جماعت, ارے بھائی جماعت سے تو بہت دن پڑھا, آج تو ذرا لیلا آئی ہے, پہلی رات ہے, چھوڑو میاں 3 بجے رات تک تو جاگے ہیں, پڑے سو رہے ہیں 9 بجے تک. پہلا نصیحت کرتا ہوں, جب کسی میرے دوست کی شادی ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں آج رات میں تم اتنا جاگو کہ فجر کی نماز اللہ کا حق, مولا کا حق لیلا کی وجہ سے ضائع نہ ہو. بس سمجھ لو, ایسے دیوانے مل جائیں جو اللہ کا بھی حق ادا کرتے ہیں شریعت کے مطابق اور اللہ کی مخلوق کا بھی حق ادا کرتے ہیں شریعت کے مطابق, کہ جس سے اللہ کا حق ٹوٹنے نہ پائے. اتنا ہی مخلوق کا حق ہمارے اوپر ہے. تو ایسا دیوانہ اصلی دیوانہ ہے, اللہ کا مقبول اور محبوب دیوانہ ہے. اس کے ساتھ رہو, کونوا مع الصادقین پر عمل کرو. اور جو شخص یا تو اللہ کے حق میں چور ہے اور عورتوں سے پیر دبا رہا ہے اور پیر بنا ہوا ہے, ایسے کے تیتروں پر 2 لات مارو اور بکٹوٹ بھاگو. باغ ٹوٹ جاتی ہے, گھوڑا کیسا بھاگتا ہے؟ اس کے معنی بکٹوٹ ہے. باغ تو ٹوٹ جائے تو گھوڑا کیسے بھاگتا ہے؟ تو بکٹوٹ گھوڑا کیا کہتے ہیں اس گھوڑے کو جس کی لگام ٹوٹ جائے, باغ ٹوٹ جائے. آج بکٹوٹ کے معنی سمجھ آئے؟ واہ, دیکھ لو, یہ لوگ شاید کم لوگ سمجھتے تھے. اس سے بکٹوٹ بھاگو. اور جو دیوانے اللہ کی نافرمانی کے لیے عادی ہیں, یہ دیوانے نہیں ہیں. ان کا نام کیا ہے بتاؤ؟ چنٹو باز.